طرح جو دہشت گردی تھی وہ ختم ہوئی, لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, یہی پاکستان تھا نا. لیکن گروتھ لیڈ اکانومی تھی, لیکن اس گروتھ لیڈ اکانومی کا بیڑا غرق کیا 2018 کے بعد. وہ 4 سال میں جو کہ 4 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں, جس 4 ماہ کا حساب میں نے دے دیا ہے, آپ لوگوں کو دیا حساب, پاکستان کی عوام کو حساب دیا, اور ہم ہر روز حساب دیں گے اپنا کہ ہم عوام کے لیے, ہم عوام کے کارکردگی کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو اسی تسلسل کو دیکھتے ہوئے جو قائد اعظم انڈسٹریل یونٹ ہے, اس میں جو گورنمنٹ سٹی جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, پلے اینڈ پلگ کا جو ماڈل ہے, جس کو سولر کے ذریعے ہم انرجی دے رہے ہیں, جہاں صرف انڈسٹریلسٹ یا چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ اپنے یونٹ پلگ اینڈ پلے کر کے آئیں, وہاں روزگار ملے. نہیں, یہ دیکھیں, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ پنجاب کے اندر وہ تمام گروتھ لیڈ انٹرونشنز ہو رہی ہیں اکراس پنجاب, چاہے وہ فیصل آباد ہو, چاہے وہ سیالکوٹ ہو, چاہے وہ شیخوپورہ ہو, چاہے وہ لاہور ہو. ایسی انٹرونشنز کی جا رہی ہیں جس کے اندر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر ایسے ایسے یونٹس لگا دیے جائیں کہ ہر جگہ پلگ اینڈ پلے کے ذریعے جو انڈسٹری ہے وہ گرو کرے, اور اسی سے روزگار میں اضافہ ہوگا, اسی سے غربت میں کمی آئے گی, اور اسی سے ترقی زیادہ ہوگی. دیکھیں, اس میں بڑی حسن آپ نے امپورٹنٹ بات کی, لیکن اس میں خیبر پختونخوا کی عوام کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ دیکھتی ہے نا عوام. خیبر پختونخوا کی عوام یہ سوچتی تو ہوگی, ان کو یہ احساس تو ہوتا ہوگا کہ پنجاب کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جو پنجاب کی حکومت دے رہی ہے, تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے سوائے پروپیگنڈا کرنے کے, سوائے اب جو کرپشن کی آپ نے بات کی, جو کل ایک سکینڈل آیا ہے کہ وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نے, جو سیکرٹری ہے وہ کہہ رہا ہے CNW کا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کرپشن ہو رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے اس کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نکالنا تھا. اب اگر یہ پرائیورٹی ہے کہ یہ کرپشن کر رہا تھا, تو اگر یہ پرائیورٹی ہے تو پھر تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے صوبے کو کس قسم کی قیادت دینی ہے, اور یہ سوچنا بڑا ضروری ہے. عمران خان صاحب کو یہ مشورہ تب دینا چاہیے تھا جب وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو پھر ملک کے اندر یہی ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. GHQ کے اوپر بھی حملہ ہوگا, اسلام آباد قائد اعظم ہاؤس پہ بھی حملہ ہوگا, کور کمانڈر کے گھر بھی حملہ ہوگا, رینجرز کے بھی سر توڑیں گے, پیٹرول بم پھینکیں گے. اس وقت جب یہ بھاشن دیتے تھے, اس وقت یہ مشورے دینے چاہیے تھے کہ کون سا کمیشن بننا چاہیے. اب اٹ از ٹو لیٹ, ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا, اور ان کو دے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. ان سے لے لیتے ہیں. دیکھیں, میں چاہتی ہوں کہ میں ایک پریس کانفرنس کر کے آپ کو 4 ماہ میں جو انوائرمنٹ, فارسٹ, وائلڈ لائف اور فشریز کے ڈپارٹمنٹس نے انپریسیڈنٹڈ اور ہسٹورک کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن اس میں سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ اسموگ کی ہے, جس کے اندر پہلی دفعہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تمام سیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہو جہاں وہیکولر ایمیشن ہو, چاہے وہ انڈسٹری کا سیکٹر ہو جہاں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگانے کی بات ہو, چاہے وہ برک کلنز ہوں, بھٹے جس کو کہتے ہیں, ان کی تبدیلی ہو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر. پھر ہم ایک جلد ہی 22 تاریخ کو ایک پورا میکنزم لانچ کرنے وزیر اعلیٰ پنجاب جا رہی ہیں, جس کے اندر ہم نے سٹیزنز کو انوالو کیا ہے کہ کس طرح وہ رپورٹ کریں اگر اس طرح کی انوائرمنٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور بڑا ہی جو تاریخی قدم ہے اور بڑی کامیابی سے مکمل ہوتا جا رہا ہے, جو کہ پلاسٹک کے اوپر بین ہے پنجاب کے اندر, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح جیسے جیسے تاریخی ریلیف دے رہے ہیں, اسی طرح تاریخی اقدامات بھی کر رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. شفیق, آپ نے سوال کر لیا, آپ نے بھی کر لیا.
देखिए, सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2014 में दिया था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। तो ये क्लैरिटी के साथ मैं बता रही हूँ कि 2014 में नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड शुरू किया था और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वहाँ से शुरू किया था। और उसमें एक शफाफियत के ज़रिए, एक शफाफ मेकनिज़म और ट्रांसपेरेंट मेकनिज़म के ज़रिए, पूरा पीएमटी स्कोर के ज़रिए जो अहलियत रखते थे उस सेहत कार्ड की उनको दिया गया। जो पिछले 4 साल में सेहत कार्ड था, जो उसके अंदर करप्शन हुई, बदउनवानी हुई और उसको जनरलाइज कर दिया गया कि अमीर तरीन भी उसका अहल है और गरीब तरीन भी उसका अहल है, जो कि दुनिया में किसी जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे नहीं होती। जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो गरीबों के लिए, लो मिडिल क्लास के लिए, जैसे पीएमटी स्कोर्स के ज़रिए होती है, लेकिन मकसद कुछ और था। तो उसको पूरे को ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ना सिर्फ दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, बल्कि उनके अंदर वो तमाम इंटरवेंशंस की जा रही हैं कि दोबारा से ये मंसूबा शफाफियत के साथ सिर्फ अहल लोगों को सेहत कार्ड दिया जाए। जी, वफाक की सतह के ऊपर एक पूरा प्लान मुरतब किया जा रहा है और उसी के ज़रिए बहुत जल्द आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह ऐसे रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए हर पंजाब में भी और वफाक के लेवल पे भी वो तमाम इक़दामात और पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जिस तरह आखिर में एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में सार्फिन के लिए पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ बिलों के अंदर 14 रुपये यूनिट में कमी करके पर यूनिट 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब के अपने बजट से पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ये रिलीफ दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पंजाब इस्लामाबाद में 201 से 500 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को बड़ा रिलीफ का ऐलान किया गया है। आवाम के लिए आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। बिजली सारिफिन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 200 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। हम चाहते हैं कि पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी बिजली सारिफिन को रिलीफ मिले। उन्होंने कहा कि मखसूस लोग बिजली रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये PTV ताज़ा।